کرتے ہیں سبی کا، جہاں پر پاکستان یوتھ پیس موومنٹ کے مرکزی چیئرمین ارباب ناصر حیدر قاسی پبلک پارک میں جلسہ عام سے خطاب کر رہے ہیں کہ انہوں نے اتنے کم وقت میں اتنا عظیم، اتنا خوبصورت پروگرام ارینج کیا. جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو، ہمارے نوجوان کو جس چیز کے لیے ہم لوگوں نے اس ویژن کو لایا تھا سامنے، آج ہم نے دیکھا اس کو، ان کے جذبوں کو دیکھا، ان کو ولولوں کو دیکھا. ہمیں فخر محسوس ہوا کہ پاکستان یوتھ پیس موومنٹ واحد وہ سیاسی جماعت ہے جو کارکن نہیں، جیلے نہیں، بلکہ وہ لیڈر پیدا کرتے ہیں. وہ ہر معاشرے میں لیڈر لائے گا، وہ ہر ایک آپ میں سے ایک لیڈر آئے گا، وہ اپنے علاقے کے لیے تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرے گا. ہمارا پیغام پاکستان یوتھ پیس موومنٹ کا امن کا، انسانیت کا، پیار کا، محبت کا، بھائی چارے کا ہے. جیسے کہ عبداللہ شاہ بٹائی رحمۃ اللہ علیہ، سندھی مجھے نہیں آتا ہے لیکن اس کا تشریح میں کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ہر پودے سے ایک پھول نکالو، پھر اس پھولوں کو ایک گلدستہ بناؤ، پھر اس گلدستے کو اس کا جوس نکالو، اس سے خوشبو نکالو، پھر چھوٹے چھوٹے اس کے بوتل بناؤ، پھر اس چھوٹے چھوٹے بوتل سے بڑے بڑے ٹینکیوں میں اس بوتل کو پھینک دو تاکہ اس کا خوشبو پھیل سکے پورا ٹینکی کے پانی میں. پھر کہتے ہیں لاکھوں ٹینکی بناؤ، پھر اس کا دریا بناؤ، پھر اس دریا میں خود ایک مچھلی کی حیثیت سے اس دریا میں تیرو، کبھی زمین کے تہ تک تو کبھی آسمان میں اچھالو. تو آج پاکستان یوتھ پیس موومنٹ یہ وعدہ کرتی ہے کہ وہ اپنے نوجوان نسل کو پروموٹ کرے گی، ان کو آگے لائے گی. ہم نہیں چاہتے کہ ہم آگے آ جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ آ جائیں، آپ اپنا نوجوان کو خود لیڈ کریں. جیسے کہ بھائیوں نے بہت اچھے اچھے باتیں کی علامہ اقبال کی شاعری سے، میں وہی شاعری دہراؤں گا. کہتے ہیں کہ ممکن نہیں محکوم ہو آزاد کا ہمدش، ممکن نہیں محکوم ہو آزاد کا ہمدش، یہ بندہ افلاک و خواجہ افلاک. کہتے ہیں کہ ایک آزاد اور ایک غلام میں کبھی بھی وہ ایک پھل نہیں ہو سکتا ہے. آزاد جو ہے اپنے ولولے سے، اپنے جذبے سے، اپنے محنت سے دنیا پہ راج کرتی ہے، آسمانوں پہ حکمرانی کرتی ہے، جبکہ غلام وہ ساری زندگی مصیبتوں میں، غموں میں، نا امیدی میں، ناشکری میں پڑے رہتے ہیں. تو میرے بہادر قوم کے بہادر جوانوں، میں آپ لوگوں سے یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ خود آؤ ہم عہد کریں کہ ہم ایک سچے پاکستانی بنے، ہم ایک انسانیت کی سوچ رکھیں. ہم نے اس پاکستان کو بنانا ہے جیسے کہ ہمارے قائد حضرت قائد اعظم محمد علی جناح واحد لیڈر تھا جو پاکستان کا ایک ملک، ایک آزاد ملک آپ کو دیا. آج جو ہم کو ضرورت ہے وہ ایک قوم کی ضرورت ہے. جیسے ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی کام کیا تھا، وہ قوم بنایا تھا. آج پوری دنیا میں قوم زندہ ہے. آپ کا سیوریج، آپ کا بجلی، آپ کا تعلیم اس ٹائم ہو سکتا ہے جب آپ ایک قوم بنو. آج ہم سندھی کو دیکھتے ہیں، پنجابی کو دیکھتے ہیں، بلوچ کو دیکھتے ہیں، پشتون کو دیکھتے ہیں. ہم تقسیم در تقسیم ہے، ہم قوموں میں تقسیم ہے، ہم مذہبوں میں تقسیم ہے، ہم فرقہ واریت میں تقسیم ہے. تو آؤ میرے دوست، آؤ میرے جوانوں، آؤ ہم ایک عہد کریں کہ ہم ابھی نفرتوں کو سیاست ختم کرتے ہیں، ہم ابھی رنگ و نسل مذہبوں کی سیاست ختم کرتے ہیں. آؤ ہم ایک جان ہو جائے، ایک نظم و ضبط ہو جائے، ایک اتفاق کے ساتھ رہے تو انشاءاللہ یہ خوبصورت ملک عظیم سے عظیم تر ہو سکتا ہے. وہ اس وقت تو ہو سکتا ہے جیسے آپ ایک گھر بناتے ہو، پھر اس کے نمائش کرتے ہو، پھر اس میں اس کی خوبصورتی کے لیے جہد کرتے ہو. تو اسی طرح پاکستان ایک خوبصورت ملک آپ کے پاس ہے. آؤ اس کے تعمیر و ترقی میں حصہ لے، آؤ اس کی نشو نما میں حصہ لے. تو اس طریقے سے ہم نے اس پاکستان کو آگے بڑھانا ہے. ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، پاکستان افواج پاکستان، پاکستانی عوام. شکریہ آپ سب دوستوں. ارباب ناصر حیدر قاسی صاحب قدم بڑھاؤ، پاکستان یوتھ پیس موومنٹ، ارباب ناصر حیدر قاسی. آپ سب بھائیوں کا شکریہ. اللہ حافظ.